محترم سامعین کرام، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بعض بیان جادو کی مانند ہوتے ہیں، بعض علم جہالت ہوتے ہیں، بعض اشعار فائدہ مند یعنی حکمت و دانائی سے پر ہوتے ہیں، اور بعض قول و کلام وبال جان ہوتے ہیں۔ اس روایت کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ تشریح میں محدثین لکھتے ہیں بعض علم جہالت ہوتے ہیں کہ دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی شخص نے ایسا علم حاصل کیا جو بذات خود نہ تو فائدہ مند ہو اور نہ اس کی طرف احتیاج و ضرورت ہو، جیسے علم و جعفر و رمل یا علم نجوم و فلاسفہ وغیرہ، اور اس بے فائدہ علم میں مشغولیت کی وجہ سے وہ ضروری علوم حاصل کرنے سے محروم رہا جن سے لوگوں کی احتیاج و ضروریات وابستہ ہوتی ہیں، جیسے قرآن و حدیث اور دین کے علوم۔ تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں یہی کہا جائے گا کہ اس شخص نے جو بے فائدہ علم حاصل کیا، اس علم نے دوسرے ضروری علوم سے اس کو محرومی و جہل رکھا ہے، جس کا حاصل یہ ہوا کہ بعض علوم در حقیقت جہل کو لازم کرتے ہیں، اور اسی اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ بعض علم جہالت ہوتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ علم حاصل کرنے والا اپنے علم پر عمل پیرا نہ ہو، اس اعتبار سے وہ شخص عالم ہونے کے باوجود جاہل قرار پائے گا، کیونکہ جو شخص علم رکھے اور عمل نہ کرے تو وہ گویا جاہل ہے۔ علاوہ ازیں اس ارشاد گرامی سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو شخص علم کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے گمان کے مطابق خود کو عالم سمجھا ہے مگر حقیقت میں وہ عالم نہیں ہے، تو اس کا یہ علم جس کا اس نے دعویٰ کیا ہے علم نہیں ہے بلکہ سراسر جہالت و نادانی ہے۔ بعض قول و کلام وبال جان ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی ایسی بات کہی جس کی وجہ سے وہ خود کسی آفت میں مبتلا ہو گیا، یا جس شخص نے اس بات کو سنا وہ کسی ملال و دل برداشتگی میں مبتلا ہو گیا۔ بائیں طور کہ اگر وہ سننے والا جاہل تھا تو وہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی، اور اگر عالم تھا تو اس کے لیے لا حاصل تھی، یا وہ کوئی ایسی بات ہے جس کو سننے والا پسند نہیں کرتا اور اس بت کی وجہ سے اس کو رنج و ملال ہوتا ہے، تو ان صورتوں میں یہی کہا جائے گا کہ کہنے والے کا وہ قول و کلام وبال و ملال کا ذریعہ بن گیا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔